کی تو انہوں نے ٹرکش میں جی لیکن دنیا کو معلوم ہوا کہ منیچر پینٹنگ ہے کیا، بالکل. اور اس میں اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ناول. اور اس میں تو یہ ہے کہ بھئی کارخانہ ہے، آپ نے بھی اس طرح کارخانہ بنایا جی تو اس میں مختلف لوگ مختلف چیزیں بناتے ہیں. مثلا جو سرو کے درخت ہیں وہ ایک اسپیشلسٹ ہے، جی پرندوں کا اور اسپیشلسٹ ہے، بالکل وہ مل کے بناتے ہیں. بالکل. تو آپ جب بناتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا کہ چند ایک منیچرسٹ بیٹھے جو اچھا بناتا ہے تو ہم مشترکہ طور پہ اس قسم کا کام کریں؟ یہ میں کر چکا ہوں، کارخانہ اچھا کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا تھا اچھا 2003 میں. اچھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا ریوائول آف منیچر ہوا تو میں بڑی چیزیں ٹرائی کر رہا تھا کہ یہ ماڈرنزم، ماڈرن امیجز پینٹ کرنا ہی کیا منیچر ہے، ہاں وہ یا جیکسا پوز کرنا پرانے امیجز کو نئے کے ساتھ وہ کنٹمپریری منیچر ہے. اور فرق چیزیں ایوالو ہو رہی تھیں، ہر آرٹسٹ کے اپنے اسٹائل بن رہے تھے. جیسے پرانے زمانے میں مختلف اسکول تھے، مغل اسکول ہے، کانگڑا ہے، راجستھانی ہے، دکنی ہے، تو آپ کام دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ کون سا اسکول ہے، کیونکہ وہ اسٹائل ایک خاص اسٹائل ہے. تو اب کنٹمپریری منیچر پینٹنگ کا جو ریوائول ہوا اس میں ہر آرٹسٹ کے انڈیویجول اسٹائل ایوالو ہوئے. درست. اور مجھے لگا کہ اگر ہم کارخانہ کو اب کریں تو وہ کیسے ہوگا. تو پھر میں نے 6 آرٹسٹ لیے، جس میں طلعت راٹھور تھیں، عائشہ خالد تھی، نصرہ لطیف، سائرہ وسیم، حسنات محمود اور میں خود تھا. اچھا تو میں نے کہا کہ اب نصرہ جو تھی وہ آسٹریلیا میں تھیں، ہاں طلحہ نیو یارک میں تھیں. اچھا کس کے حصے میں کیا آیا؟ وہی میں بتاتا ہوں. ہاں طلحہ نیو یارک میں تھیں، سائرہ وسیم شکاگو میں تھیں، حسنات جہلم میں تھا، میں اور عائشہ لاہور میں تھے. تو میں نے کہا ہر آرٹسٹ 2 پینٹنگ بنائے اور ایک دوسرے کو فیڈ ایکس کر دے، DHL یا جو بھی کوریئر کر دے. تو جب وہ جس آرٹسٹ کے پاس وہ پینٹنگ آتی تھی، اب وہ ایک سائیکل شروع ہو گیا. میرے پاس اگر طلحہ کی پینٹنگ آئی تو وہ میری پینٹنگ ہے، ہاں طلحہ کا کوئی کنسرن نہیں، میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں. اچھا تو میں اس کے اوپر پھر اپنا امیجز ایڈ کرتا تھا. میں طلحہ کی چیزوں کو، اس نے اسٹچنگ کی ہوئی تھی دھاگوں سے، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے کہ وہ ٹائٹ کر رہے تھے، میں نے اس کو کٹر مار کے دھاگے کاٹ دیے تو وہ فری ہو گئے سرفیس پہ. تو پھر اس طرح سے وہ اتنا ڈیموکریٹک ایک وہ تھا پروسیجر کہ ہر انسان اپنی طرح سے اس کام کو اون کرتا تھا اور پھر آگے بھیج دیتا تھا. اچھا یہ کہاں پہ ہے؟ اب یہ کام سارا گوگن ہائم کی کلیکشن میں. گوگل ہائم کی؟ جی دے گاٹ اٹ. اس پہ کتاب بھی ہے کارخانہ کے نام سے. اچھا اچھا. تو یہ میں نے سب سے پہلے یہ شو کیوریٹ کیا تھا راچ ڈیل میں، اچھا راچ ڈیل آرٹ گیلری میں. پھر وہاں پہ حماد نصر ہیں، UK بیسڈ آرٹ ہسٹورین اور کیوریٹر ہیں. تو حماد نے کہا کہ میں اس کو ری کیوریٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ آلڈرچ میوزیم آلڈرچ میں چلا گیا تھا کنیکٹیکٹ میں، اور وہاں پہ یہ شو لگا تھا. اسکیل ذرا اس کا بڑا ہوا اور ایک فرق طرح سے، پھر اس کی کتاب بھی بنی، اور اب یہ کام فائنلی گوگن ہائم کے پاس ہے. وقفے کے بغیر زندگی رواں نہیں ہو سکتی.